آج کے شو میں محکمہ آبپاشی اور فلڈ کمیشن کی غفلت بے نقاب، سیلاب کی تباہ کاریاں، بدعنوانی کی داستان بے نقاب۔ انتظامی غفلت، بدعنوانی، مزید نقصان کا پیش خیمہ۔ السلام علیکم۔ پس پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات، پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ سفان خان۔ ناظرین، جو فلڈ میٹیگیشن اسٹرکچرز ہوتے ہیں، امبیکمنٹس ہوتی ہیں، جو ہم کہتے ہیں کہ بند ٹوٹ گیا یا بند بنائے گئے، ان کا اسٹرکچر کس حد تک اتنا ٹھوس تھا کہ یہ سیلاب کو یا کسی ریلے کو روک سکیں، یا لوگوں کی جان کو محفوظ بنانے کے لیے جس وجہ سے یہ پروٹیکٹ لائز یا جسے کہا جائے کہ پانی کو روکنے کے لیے ہولڈ آن واٹر یہ کر سکیں، اپنی جاب پوری کرنے میں یہ ناکام اگر ہو رہے ہیں تو یہ کس کی غفلت ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اور پھر یہ تمام باتیں جو ہم سوال اٹھا رہے ہیں کہ ہاں کلائمیٹ چینج ہے، ہاں بارشیں تھیں، سیلابی ریلا تھا، سیلاب تھا، انڈیا نے پانی چھوڑا تھا، لیکن اس میں بہت بڑی حد تک کچھ محکموں کی غفلت، کچھ محکموں کی بدعنوانی، اور اس بدعنوانی اور غفلت کی وجہ سے انسانی جانوں کا ضیاع۔ اور اس ضیاع کے اوپر جو اہم ترین سوالات آج پروگرام میں ہم اٹھائیں گے کہ کون سے محکمے ذمہ دار اس پوری بدعنوانی کے، اس ناقص حکمرانی کے اور اس ill پلاننگ کے، یعنی جس طریقے سے یہ تمام جو بند، جو جس طرح سے یہ امبیکمنٹس بنائی گئی ہیں، ان کا سٹرکچر اتنا نازک کیوں تھا کہ یہ ٹوٹا، یا اتنا ناکام کیوں ہوا یہ کہ لوگوں کی جانوں کا تحفظ اس سے ممکن بنایا جا سکے۔ اس میں محکمہ آبپاشی کا کردار کیا تھا، فلڈ کمیشن جو ہے اس کا فیڈرل فلڈ کمیشن کا کردار کیا تھا، پنجاب کے محکمہ آبپاشی کا کردار کیا تھا، اور اب سندھ میں یہ ریلا آئے گا تو ہم کیا توقع کر سکتے ہیں، یہ سارے اہم سوالات پروگرام میں اٹھائیں گے۔ اچھا، اس سلسلے میں جو تاریخی تناظر میں جتنا کیوسک پانی یا جتنے سیلابی ریلے آئے ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ہم نے اس سے آخر کار سیکھا کیا، آیا کچھ سیکھا یا نہیں سیکھا، یعنی ہر جو کہا جاتا ہے کہ جو ہر ہم پر گزرا، جو بھی جتنی جانوں کا ضیاع، فصلوں کا ضیاع، زمین کا ضیاع، انفراسٹرکچر کا لاس ہوا، اس سے ہم نے سیکھ کر اپنے آپ کو بہتر کیا، اپنے انفراسٹرکچر کو بہتر کیا، فلڈ میٹیگیشن اسٹرکچرز کو بہتر کیا یا نہیں کیا؟ یہ بھی بڑا بنیادی سوال ہے جو آج پروگرام میں بے نقاب میں ہم اٹھائیں گے۔ ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ آبی امور کے اہم ماہر ارشد عباسی صاحب ہوں گے۔ ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب۔ بے نقاب میں اہم ترین سوالات اور حقائق، موجودہ سیلاب کس حد تک ایک مین میڈ ڈیزاسٹر ہے۔ ارشد عباسی صاحب پروگرام میں ساتھ موجود ہیں۔ ارشد عباسی صاحب ماہر ہیں، انرجی ایکسپرٹ ہیں، واٹر ایکسپرٹ ہیں، پروگرام میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ مایا ناز، آپ کا جو تجربہ ہے اس فیلڈ میں اور خاص طور پہ اس شعبے پہ جس طرح غور و فکر کرتے ہیں، کئی بار پروگرام میں انرجی کے شعبے پہ آپ اہم فیکٹس بیان کر چکے ہیں۔ بھائی صاحب، بہت خوش آمدید پروگرام میں ایک بار پھر۔ اب میں نے کالم بھی پڑھا آپ کا جس میں تھا دس از ناٹ اے ٹریجڈی آف رین بٹ انکمپٹنس اینڈ کرپشن۔ تو آئی وڈ لائک ٹو اسٹارٹ فرام ہیئر، اس کو الیبریٹ کریں سر، کس طرح اٹ از انکمپٹنس اینڈ کرپشن، اور کس کی انکمپٹنس اینڈ کرپشن ہے جس وجہ سے پوری قوم بھگت رہی ہے اس وقت؟ عباس صاحب دیکھیں، یہ میرے الفاظ شاید نہیں ہیں، یہ 2022 کے فلڈ کے بعد ڈچ کمیشن ایک پاکستان کی انویٹیشن پہ یہاں پہ آیا اور خود انہوں نے کہا کہ دیکھیں کہ ہمارے کیا پرابلم ہے کہ ہمارے ہر سال فلڈ آتے ہیں اور ہمارا اتنا نقصان ہو جاتا ہے، کاسٹ آف اتنی ڈسٹربنس ہو ہے۔ دیکھیں، ابھی چیف منسٹر پنجاب کوئی اور کام کر رہی ہوتی لیکن بیچاری فلڈ میں بار بار جگہ جا رہی ہے، باقی منسٹر جا رہے ہیں، یہ دیکھیں بڑا ٹائم کنزیومنگ ہے۔ تو ڈچ کمیشن نے کیا کہا؟ دیکھیں، دنیا میں ان سے بڑا فلڈ مینجمنٹ میں میرے خیال میں دنیا میں اور کوئی بڑی ایکسپرٹس نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی پہلی بات یہ کہ آپ کے جتنے بھی جو یہ بند ڈیزائن کرتے ہیں یہ فلڈ میٹیگیشنز کے لیے، یہ تو ان کے ڈیزائن پراپر نہیں ہے۔ اس لیے سفیان بھائی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی بھی ٹی وی پہ کہ یہ شیر شاہ کا بند ٹوٹ گیا، کل ستلے بھی ٹوٹ گئے، پرسوں وہ ٹوٹ گئے۔ واٹس ڈراما از گوئنگ آن؟ وہ کہتے ہیں جی ان کو تو ڈیزائن بیسک کرائٹیریا نہیں پتا، جو 1840 کا تھا شاید وہی ریپلیکیٹ کر رہے ہیں۔ پھر یہ کہ 2022 کا جب فلڈ آیا تو انہوں نے کہا جی سکر براج، کوٹھی براج اور پھر گدو براج کے کتنے گیٹ بند تھے، یعنی ہمیں وہ کہتے ہیں وہ بیراجز کے گیٹ کھولنے بھی نہیں آئے۔ پھر دوسری بات یہ کہ جو برج اس کے پر بنے ہیں، جتنے بھی جنس پاک نے ڈیزائن کیے، وہ بھی دریا کا جو ہے نا وہ بہاؤ کو بہت روکتے ہیں۔ اور تیسرا
جو میرے خیال میں 2005 میں پریچنگ کر رہا ہوں کہ دیکھیں فلڈ روٹ کو ریور فلڈ کو ڈیزائن کریں، اس کی ڈیفائن کریں. دنیا بھر میں ہو گیا ہے کہ دریا اپنا راستہ نہیں چھوڑتا، بار بار ایک بڑی پاورفل ریمائنڈر آتا ہے نیچر کی طرف سے. جیسے دیکھنا ابھی راوی میں کیسے اس نے قبضہ چھوڑایا، کیسے آپ دیکھیں کہ ستلج میں اور چناب میں یہ کیا ہو رہا ہے. لیکن انڈیا میں یہ کام کب سے ہو چکا ہے. بنگلہ دیش میں بارشیں جہاں پہ زیادہ ہوتی ہیں، یہ وہاں زیادہ آپ دیکھیں کہ کب سے یہ ریور زوننگ ہو چکی ہے. ہم ابھی تک ریور زوننگ نہیں کر سکے. دیکھیے آج آپ کے کراچی میں جو خبریں چل رہی ہیں کیا کہ کچے کے ڈاکو سے انخلا کیا جا رہا ہے بڑا سیفلی، کہ وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، پنجاب میں بیٹھے ہوئے ہیں. پنجاب میں دیکھیے کیا کچھ ہوا ہے، بڑا کچھ آ رہا ہے. بات بالکل صحیح ہے. اگر آپ سیٹلائٹ امیج دیکھیں تو 2001 میں دریا کے بالکل جسے کہتے ہیں بیڈ کے اندر، بے شک جہاں سے پاکستان میں انٹر ہوتا ہے، جسٹر سے وہاں سے لے کے راوی تک، لاہور تک، اس میں کوئی انکروچمنٹ نہیں تھی. بعد میں اس میں کیا کیا انکروچمنٹ آئی ہے. میں ایک بات بتا دوں، شاید میری رپورٹ بھی آ رہی ہے. خالی چناب ریور میں ہیڈ مرالا سے 100 گز نیچے ڈیرے بنے ہوئے ہیں، بڑے بڑے آپ کہہ سکتے ہیں فسٹیں لگی ہوئی ہیں، بڑی بڑی دیکھیں تو آبادیاں بن گئی. اب تو دیکھیں لاہور میں سب سامنے آ رہا ہے کہ لاہور ایل ڈی اے نے لائسنسنگ دی ہے، لائسنس دیا ہے، تب بھی تو وہاں پہ آبادیاں بنی ہیں. یہ دنیا میں کہیں اور نہیں ہوتا. تو کیا خیال ہے آپ کا، یہ فلڈ کا قصور ہے، سیلاب کا قصور ہے، بارشوں کا جو دیکھیں ہم ترس جاتے ہیں سال میں کہ بارشیں ہوتی ہیں، یہی 1 مہینہ ہوتی ہے، پھر پورا پاکستان انہی بارشوں پہ ہم پلتے ہیں. انہی بارشوں کی وجہ سے ہمارے کھیتوں میں جتنا بھی جو سبزہ یا فصلیں اسی سے آتی ہیں. یہ تو باعث رحمت ہے لیکن باعث ذمت بن گئی ہیں صرف ہمارے ارباب اختیار سے. ایک آرگنائزیشن ہے فلڈ کمیشن، آج سے 50 سال پہلے بنی، بڑے بڑے کام اس کے ذمے تھے، کوئی کام کچھ نہیں ہوا ایکسپٹ یہ ہوا ہے کہ کچھ باتیں ہیں ابھی آ رہی ہیں. لیکن مجھے چھوڑے آپ ہمارے اپنے جو پرائم منسٹر ہیں جو اتنی محنت کرتے ہیں، جو 24 گھنٹے میں خود کہتے ہیں 22 گھنٹے محنت کرتے ہیں، خود انہوں نے کہا ہے کہ دیکھیں جی 2022 سے کہ فلڈ سے ہم نے کوئی سبق نہیں سیکھا اور کوئی کام نہیں ہوا. آپ کیا کہیں گے؟ ایون ایک چائنی ایکسپرٹس ٹیم آئی تھی، وہ انہوں نے کچھ وہ تو باتیں کچھ اور کہہ رہے تھے. وہ تو یہ کہہ رہے کہ ہمارے پاس تو اچھے واٹر مینیجر ہی نہیں ہے، نہ پاور سیکٹر میں نہ یہاں پہ. میں سفیان یہ کہوں گا، میرا جو 2 سال کا ایکسپیرینس نیب کا بھی ہے اور کچھ پہلے بھی ہے، اصل میں ہمارا ایک سسٹمیٹک کلیپس ہے، چاہے بیوروکریسی میں ہے چاہے انجینئرنگ میں ہے. دیکھیں یہاں پاکستان انجینئرنگ کونسل میں بھی ہے. میں بڑا ایک ہارڈ ہٹنگ آپریٹ بھی لکھا وہ چیئرمین کو ملا کہ دیکھو یار یہ تھنک ٹینک ہے، تم لوگ کیا کر رہے ہو. لیکن وہ پتہ چلا کہ پاکستان انجینئرنگ کونسل میں بھی الیکشن ایسے ہی ہے جیسے پیسے لگا کے آتے ہیں. تو اٹس آل اراؤنڈ کلیپس، چاہے انجینئرنگ سسٹم سسٹمیٹک فیلئر ہے. لیکن یہ مجھے بتائے گا، یہ جو ہم فلڈ میٹیگیشن اسٹرکچرز ہوتے ہیں تو ان کا مقصد جس طرح ابھی آپ نے کہا نا ابھی شیر شاہ بند ٹوٹ گیا یا یہ ٹوٹ گیا، تو یہ ایک تو پہلے بیان کیجئے گا ان کا مقصد کیا ہوتا ہے، اور پھر اپنے مقصد پر اگر یہ پورا نہیں اترتے تو یہ نیگلیکٹ کرپشن ہے کیونکہ ان کو بنایا صحیح نہیں گیا، یہ سٹرکچرز ان کے ویک ہیں. واٹ از the reason؟ اس کو الیبریٹ کیجئے گا سر پلیز ذرا. بس جی دیکھیں میں تھوڑی سی اس کو ایکسپلین بھی کرتا ہوں ود ہسٹری کے ساتھ. کہ ایک تو بات یہ ہے کہ یہ سیلاب یہ پاکستان میں پہلی دفعہ نہیں آئے، جو بار بار یہ بھی کہا جا رہا ہے. یہ بھی ایک اختراع جو ہے یہ 2010 میں آئی تھی، وہی فیڈرل فلڈ کمیشن کا ایک ممبر ٹیکنیکل تھا اور چیئرمین تھا کہ یہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے. میں آپ کے جتنے بھی سننے والے ہیں ان کو بتا دوں کہ موہنجودڑو ہرپا اس دنیا سے صفحہ ہستی سے مٹ گئے تھے آج سے 5,500 سال پہلے. تو وہ کلائمیٹ چینج نہیں تھا، کلائمیٹ چینج کی ٹائم تو یہ 60s اور 70s کی ہے، وہ فلڈ کی وجہ سے تھے. پھر سب سے بڑا ہسٹوریکل جو فلڈ آیا تھا برٹش راج میں وہ 1841 کا تھا. اس وقت گورے نے ایون پنجاب پورا قبضہ بھی نہیں کیا تھا. 1858 میں ایک اور بڑا فلڈ آیا اسی انڈس ریور میں. تب برٹشر نے بند باندھنے شروع کر دی، یعنی ریور ٹریننگ ورک. آپ نے دریا کے اس طرف یا اس طرف بند باندھتے ہیں کہ تاکہ وہ چینلائز ہو اور کراچی تک وہ سمندر میں گرے، نہ دائیں پانی جائے اور نہ بائیں پانی جائے. آج آپ دیکھیں تو میرے خیال ہے کوئی 26,000 کلومیٹر یا اف آئی ایم ناٹ رانگ مجھے یاد نہیں ہے فگر، اتنے کے بند کاغذوں کے اوپر بن چکے ہیں. اریگیشن ڈپارٹمنٹ سندھ، پنجاب، کے پی کے اور
باقی جو پروونشل ڈپارٹمنٹ ہے ود دا ہیلپ آف فیڈرل فلڈ کمیشن. لیکن یہ بند کس طرح ٹوٹ رہے ہیں, آپ اگر تھوڑی دیر بھی سامنے ٹی وی میں بیٹھتے ہیں تو آپ کے کس طرح ارٹیکل چل رہے ہوتے ہیں, فلاں ٹوٹ گیا, فلاں ٹوٹ گیا. یہ اس کی تو ڈیزائن لائف کم از کم 70 سے 100 سال ہونی چاہیے تھی. تو یہ تو ریت کی دیوار بنے. اگر آپ دیکھیں گے یہ کب بنے تھے تو پتہ لگا یہ تو 5 سال پہلے بنا تھا. یہ ریت کے بنے تھے, کس کے بنے تھے. بلکہ میں سفیان ایک آپ کو بات بتا دوں, یہ تھوڑی سی میری بھی ٹریننگ ہالینڈ میں کی تھی بہت پہلے. سچی بات تھی کہ اب تو یہ والے اسٹرکچر کے بند تو ختم ہی ہو گئے دنیا میں. اب تو آگے گرین کا مطلب یہ ہے کہ ٹریز کی ایک لائن ہوتی ہے, وہ لائن آپ کی کاربن جسے کہتے ہیں کریڈٹ وہ بھی لینے میں ہیلپ کرتی ہے, اور پورے دریاؤں کے کنارے آپ کا فارسٹ کا ذخیرہ بھی ہوتا ہے. اور یہ جو کنونشنل بند ہیں ان کو ان سے ریپلیس کیا گیا ہے ود دا ہیلپ آف جو بند میں بجائے کنکریٹ اور مسالہ بھرنے کے اس کے پر کریپر, بڑے اسٹرانگ کریپر اور ایون وائن جسے کہتے ہیں جھاڑیاں آ چکی ہوئی ہیں. یہ دنیا میں تو یہ ہو چکا ہوا ہے. دنیا کیسے جا رہی ہے, یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کے موبائل سیٹ تبدیل ہو رہے تو کتنی تیزی سے تبدیل ہوتا ہے, نئی ٹیکنالوجی آتی ہیں. فلڈ میں, ہائیڈرولکس میں, واٹر میں, یہ نالج میں جو انوویشنز ہیں, یہ انوویشن کنٹینیوز بار بار آگے آ رہی ہے. لیکن کون اپلائی کرے گا, کیسے اپلائی کرے گا, یہ جو امپیکٹرز ہمارا المیہ سب سے بڑا یہ ہے. یہ بند ہے ارشد عباس صاحب, یہ پھر آپ کے جو فیڈرل فلڈ کمیشن نے بنائے ہیں اریگیشن ڈپارٹمنٹ کے ذمہ, کون کس کی کرپشن, یا اس کو کرپشن ہی کہیں گے نا پھر ہم, جو بنائے گئے کہ ریت کے بنا دیے کہ وہ روک ہی نہیں پا رہے پانی کو, جو ان کا بیسک جاب ہے. دیکھیے اس کا جو ڈیزائن ہے اسپیسیفکیشن کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کتنی کنکریٹ پڑنی ہے, کتنے پتھر لگنے ہیں, کتنے گیجز کیا لگے گا. یہ ڈیزائن, یہ سارا کام ہے فیڈرل فلڈ کمیشن کا, اور اس بند کی سپرویژن کرنا بھی ان کا کام ہے. ایکسیکیوٹ جو کرتا ہے وہ کرتا ہے پروونشل سندھ اریگیشن ڈپارٹمنٹ یا پنجاب اریگیشن ڈپارٹمنٹ یا کے پی اریگیشن ڈپارٹمنٹ. لیکن یہ تینوں کے دونوں ڈپارٹمنٹ کی کنسنسی سے الٹیمیٹلی پروڈکٹ آتی ہے جو کہ اس طرح کے بعد پانی کو نہ بائیں جانے دیتے نہ دائیں جانے دیتے, صرف سامنے کی طرف پانی جاتا ہے. لیکن ایسا نہیں ہو سکا. ہمارے جو کاغذی بند ہیں یہ سارے ٹوٹ رہے ہیں, اور یہ ٹوٹنے کی بڑی وجہ ناقص مٹیریل, ناقص ڈیزائن. دیکھیں ڈچ نے اور چائنیز نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ جو یہ بند ڈیزائن کرتے ہیں اس میں یہ نہیں ہے کہ چھاپا لگایا جو ان کے پاس 1840 کا ہے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے سائٹ کے اوپر. کسی جگہ پہ پانی کی سپیڈ کم ہوتی, کسی جگہ زیادہ ہوتی, پھر پانی کا فلو یعنی کوانٹٹی کتنی ہے, پھر گریڈینٹ کتنا ہے یعنی وہ اینگل کتنا ہے. یہ 3-4 چیزوں کے ساتھ ڈیزائن اسپیسیفک ہے. یہ تو دیکھیں جب سوئے لوگ ہو تو کیا ضرورت ہے ان کو اتنی محنت کرنے کی. فیڈرل فلڈ کمیشن تو وہ ہے کہ جس کو سال میں یہی 10-15 دن کام کرنا پڑتا. بلکہ یہ دیکھیں کہ 2010 سے لے کے 2022 تک تو بڑا میجر فلڈ نہیں آیا, تو 12 سال تو کام ہی نہیں کیا. اور یہ بھی بات کہہ دینا کہ فلڈ یہاں پہ بہت فریکوینٹلی اب آنا شروع ہو گئے 50s میں, یعنی 1950 سے لے کے 1960 تک 4 میجر فلڈ پاکستان میں آئے. 1960 میں ایک فلڈ نہیں آیا. 1960 سے لے کے پھر 1973 کا آیا. جب 73 کا فلڈ آیا تب اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے فیڈرل فلڈ کمیشن بنایا. لیکن دیکھیے ادارے, اگر آپ اسلام آباد کے بھی آئے تو یہ شہر اقتدار میں ایک ادارہ ایسا ہے کہ آپ نام سنیں گے, کبھی ان کے عہدے, کبھی ان کے ان کے گریڈز, ان کی فیسلٹیز, جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ اوگرا کی ہے, نپرا کی ہے, لیکن کام کیا کر رہے ہیں. آج خود گورنمنٹ پنجاب کہہ رہی ہے کہ کم از کم 30 لاکھ لوگ ڈسپلیس ہو گئے. یہ کتنا نقصان ہوا ہے. میں 2022 کے فلڈ جو کہ نہیں آنے چاہیے تھے, اس کا مطلب ہے ارشد عباس صاحب کہ یہ پورا انسٹیٹیوشنل فیلئر ہے جو جس کی وجہ سے یہ جو 30 لاکھ لوگ ڈسپلیس ہوئے ہیں. اور اب جو سندھ میں آئے گا تو یہ اس میں فلڈ کمیشن جو فیڈرل ہے, پھر اس کے علاوہ آپ کا صوبائی محکمہ آپاشی جو محکمہ ہے وہ ہے, اور یہ جو بند بنائے گئے جو ٹوٹ گئے, سر یہ تو پھر کھلی پھر کرپشن ہوئی نا. میں سفیان میں خود کچھ نہیں کہوں گا. 2010 کا فلڈ آیا تھا تو ایک ٹریبونل بنا تھا لاہور ہائی کورٹ میں. اس کے ہیڈ تھے جسٹس منصور علی شاہ جو کہ سپریم کورٹ کے جج ہیں. ان کا ایک والیم تھا, اس والیم میں کہا تھا کہ بہت سارے بندوں کو سیک کریں, ان کو تو ہینگ کریں.
وہ رپورٹ آج بھی اس وقت کے وزیر اعلیٰ کون تھے؟ شہباز شریف تھے، ان کے ٹیبل پہ پڑی رہی ہے، آج بھی پڑی ہوئی ہے. تو بتائیے جب کسی کی احتساب ہی نہیں کریں گے تو یہ تو بہت سارے ایکٹرز یہاں سے پرتگال جا چکے ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ بھی خواجہ آصف کہہ رہے. تو جس ملک میں احتساب نہ ہو، اکاؤنٹیبلٹی نہ ہو، آپ سب چیز چھوڑ دیں. اس کے 3 والیوم تھے، اس کا نام تھا اے روڈ اویکننگ بائی ہیڈڈ بائی جسٹس منصور علی شاہ. یار وہ رپورٹ نکال لیں، ان کے کریکٹر کو خدا کے سامنے، قوم کے سامنے لے آئیں اور کہیں جی یہ چہرے تھے جن کی وجہ سے سیلاب آیا. اس میں بڑی کلیئرٹی میں کہا تھا کہ اریگیشن ڈپارٹمنٹ کے پنجاب کے یہ لوگ ہیں، فیڈر فلڈ کے یہ لوگ ہیں. وہ خدا کے واسطے ان کو کہیں کہ ہاتھ جوڑیں کہ بس خدا کے لیے اور کام نہ کریں، گھر چلے جائیں. ہم سے یہ بھی نہیں ہوا. فیڈرل فلڈ کمیشن کا جس بندے کو پینلائز کیا گیا 2010 میں، اس وقت وہ ٹیکنیکل تھا، وہ 2023 میں ریٹائرڈ ہوا ہے، چیئرمین بن گئے. سر ایسے نہیں ہوتا. جب تک ایسے کرتے رہیں گے، پوچھ پرچھ نہیں ہوگی. میرا یہ نہیں کہ کسی کو ذاتی اناد ہے، لیکن میرے خیال میں میرے اسی فیڈرل فلڈ کے ساتھ میرے خیال میں میرے کوئی 30-31 سال ایک بار بار ان کو پریچنگ تبلیغ ایسی ہی ہے کہ یقین کریں کسی سے پوچھ سکتے ہیں. یہ میری تبلیغ کسی پیسے کے لیے نہیں تھی، یہ ایسے ہی تھے کہ گھر گھر جانا، ان کے دفتر میں جانا کہ یار خدا کے واسطے امپروو کریں، یہ کام کریں. میرے رائٹنگ، میری آپڈ. اور ایک بندہ کیا کر سکتا ہے؟ آپ میڈیا نے کتنا کام کیا، آپ لوگ کرتے ہیں، لیکن دیکھیں ابھی 2 مہینے بعد آپ بھی بھول جائیں گے. بالکل ایگزیکٹلی، کوئی ایکشن نہیں کرے گا. یعنی ہم نے 2022 اور آپ میں سفیان میں یہ کہوں گا، نہیں سنیں، مجھے بڑا دکھ ہوا ہے، میرا دل بڑا ٹوٹ گیا ہے جب بیجنگ میں ابھی پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ دیکھیں پاکستان میں کرپشن تو ہے ہی نہیں ہے، کوئی ایسا ریکارڈ ہی نہیں ہے. تو یہ ہاتھ جوڑ کے ان سے کہتے ہیں کہ یہ بس کر دے، یہ باتیں نہ کریں. شہباز شریف صاحب، آپ نے بھی ایک دن اللہ کو جان دینی ہے، ہم نے بھی دینی ہے، جانا ہے، اسی خالق حقیقی طرف لوٹنا ہے. یقین کریں، میں اس قوم کو بتانا چاہتا ہوں، یہ نہ نریندر مودی آیا ہے، نہ نیتنیاہو آیا. یہ لوگ، یہ کام ہم نے ہاتھوں سے کیے. یہ وہی لوگ ہیں جن کو اربوں روپے ملے. ذرا دیکھیں کتنا بجٹ ہے، کتنے ہم نے پیسے، کتنے ارب روپے خرچ کیے ہیں. اس میں ورلڈ بینک نے پیسے خرچ کیے ہیں، اس میں ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے پیسے خرچ کیے ہیں. یار $36 ملین کی تو ورلڈ بینک نے ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کرائی ہے. یار سفیان، آپ کو کیا کہوں، جب 2022 کا فلڈ آیا تو جب USAID کی ٹیم آئی، ان سے میٹنگ ہوئی، تو سب سے پہلے فیڈرل فلڈ کمیشن کی اس وقت چیئرمین نے کہا کہ جی یہ آن ریکارڈ ہے، اگر آپ کہیں تو آپ کو بھیج دیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہماری امریکہ میں ٹریننگ کرائیں بائی US کور آف انجینئرز کے ذریعے. یہ دنیا میں کوئی ٹریننگ کا موقع نہیں چھوڑتے کبھی. ان سب کے پروفائل نے، اور دیکھیں کیپیسٹی بلڈنگ کے نام پہ انہوں نے کہاں سے ٹریننگ لی ہے. لیکن اگر آپ کا دل ہی نہ چاہے، آپ کی جب کمیٹڈ نہ ہو، جب آپ کا پوچھنے والا ہی نہیں ہے، تو کہتے ہیں. مجھے خود ایک دفعہ جو ریٹائرڈ ہو گیا ہے چیئرمین فیڈرل فلڈ کمیشن، اس کا نام شاید احمد کو، اس نے کہا جی پیسہ بازی سب کس کو برا لگتا ہے، آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، آنے دیں، یہ لکشمی ہمارے گھر آ رہی ہے. یہ الفاظ ہیں بھائی، مجھے مجبور ہو کے بولنا پڑتا ہے. یہ اس وقت بولنا پڑتا ہے کہ جب ایک عورت آتی ہے ٹیلی ویژن کے اوپر کہ میری بچوں کا جہیز جو وہ چلا گیا ہے، میرے گھر کی ساری بلانگنگ ختم ہو گئی ہے. تو کبھی ان کو شرم نہیں ہے. یقین کریں اتنا ظالم میرے خیال میں منگول بھی شاید اتنے نہیں ہوں گے. وہ ایسے وہ مار دیتے تھے وہ زندگی کو یوں، ان کی یعنی کہتے ہیں نا تم نے جینا ہے پر ایڑیاں رگڑ رگڑ کے جینا. اتنا تو میرے خیال میں ہٹلر بھی نہیں کیا تھا، وہ ایک دفعہ گلا کاٹتے تھے. مجھے افسوس سے یہ بات کرنا پڑتا ہے. یہ میں جذبات کی بات نہیں کر رہا. یہ آپ جیسے یہ پروگرام بند کریں گے، لوگ ٹیلی ویژن چینل دیکھیں گے، سب میڈیا کور کر رہا ہے. یہ کیوں ہوا؟ یہ کیسے ہوا؟ کیا دنیا میں بارشیں، دنیا میں پاکستان میں اگر جاتے ہیں ایک بریک کی طرف بڑھنا ہے، اس بریک کے بعد اس کو کیوں ہوا اور کیسے ہوا، پھر اس میں جو ہم یہ کہہ دیتے ہیں نا کہ بھارتی آبی جارحیت ہے، یہ کردار کتنا ہے. لیکن آپ نے جس طرح کہا کہ اٹ از اے مین میڈ ڈیزاسٹر. ایک بریک لیتے ہیں، اس بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ارشد عباسی صاحب پروگرام میں ساتھ موجود ہیں. ناظرین ایک مختصر بریک کا دعوت. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب میں اہم ترین سوالات. ارشد عباسی صاحب پروگرام میں ساتھ موجود ہیں. تو یہ جو ہم بہت سے یہاں پہ لوگوں نے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کی طرف سے یہ جارحیت ہے آبی،
جس طرح آپ نے کہا کہ اٹ از اے مین میڈ ڈیزاسٹر سلوٹر اور جو ہم کہہ رہے ہیں کہ اس وقت نگلیکٹ اور کرپشن ہے, تو اس میں کتنا کردار بھارت کا رہا یا سارا کا سارا آپ کہتے ہیں کردار ہمارے ہماری اپنی غفلت, فلڈ کمیشن ہو یا آپ کا محکمہ آبپاشی ہو, ان کی غفلت اور نااہلی اور کرپشن سے ہوا یہ؟ اچھا سفیان, میں ایز اے پروفیشنل انجینئر میں کوئی الزام تراشی میں پروفیشنلی نہ مجھے کرنی چاہیے نہ میں کروں گا. پہلی بات تو یہ کہ یہ جو سیلاب آیا ہے اس میں چناب ریور کے پر یہ بگلیار کی دلستی اور سالن کی کیپیسٹی اتنی, جیسے اگر اسلام آباد میں ہے تو راول ڈیم سے بھی آف ہے. اتنے بڑے کوانٹم آف واٹر میں یہ اس سے مینوپولیٹ ہو ہی سکتا, پاسبل ہی نہیں ہے. اب آ جاتے ہیں راوی پہ. تو راوی پہ دیکھیں رنجیت سنگھ ساگر ڈیم ہے, اس کی کیپیسٹی واقعی 1,00,000 ایکڑ فیٹ ہے. ہمیں اس ڈیم کی آپریشنز مینول مانگنا چاہیے کہ کیا یہ واقعی کب آپ نے فلو چھوڑا, کب کیا 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 نہیں کیا. آف دی کف یہاں بیٹھے ہوئے وہ زاہد احمدی بات کر سکتا ہے یا غور بات کر سکتے, میں نہیں کر سکتا. لیکن ایک بات بڑی اسٹرانگ مجھے آج جو فیل ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ ستلج میں اتنا سیلاب آ رہا ہے, اور ساتھ یہ بھی آ رہا ہے کہ باکرا ڈیم جو سب سے بڑا انڈیا کا ڈیم ہے, جو کہ 7,00,000 ایکڑ فیٹ ہے, وہ ابھی 84% بھرا ہے. اس کا مطلب یہ کہ پہلے فلو سارا انہوں نے آنا دیا, اس کو فل نہیں کیا. یہ ڈیم مینول جس کو کنٹرول کرتا ہے انٹرنیشنل کمیشن آن لا ڈیم, جو کہ سینٹرل باڈی پوری دنیا کی, یہ ایک سوچنے کی بات ہے. لیکن اس سے زیادہ ایک انتہائی جسے کہتے ہیں دلخراش ویڈیو سرکولیٹ ہو رہی ہے, اور وہ جا کے میں نے یوٹیوب پہ بھی چیک کی ہے. وہ کمل جیت سنگھ ان کے ایک لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ہیں, وہ کہتے ہیں جی کہ پانی کو ہم نے آبی جاریہ کے طور پہ استعمال کرنا ہے. جب سیلاب آئیں گے ہمیں پانی بار بار چھوڑنا پڑے گا اکومولیٹ کر کے, تاکہ فلڈ کی پیک بنے, اور پھر جب وقت آئے گا پانی کا پانی روکیں گے. یہ یقین کریں ایسے ہی ہے کہ جیسے زاہد احمد یہاں پہ کہیں کہ آئیں پاکستان سے اٹھتے ہیں, یہاں سے جا کے ہندوؤں کے سر کاٹ کے لے کے آتے ہیں. یہ جو اس کی سٹیٹمنٹ ہے, یہ سٹیٹمنٹ یہ الاؤ کرتی ہے میرے خیال میں, اگر کوئی نہ کہے تو میں ایک ہفتے بعد شاید میں ہی کر دوں, انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں اس بندے کا ٹرائل ہونا چاہیے. یہ بات وہ کر رہا ہے جو کہ اس زمرے میں آتی ہے جہاں پانی کو آپ ایز اے ویپن استعمال کرتے ہیں. اور اس سے پہلے انٹرنیشنل لیول کے اوپر 1945 یا اس کے بعد ایک یوکرین رشیا کا بات ہوئی تھی, جب پانی کو ایز اے ویپنائز استعمال کیا گیا تھا. لیکن دونوں کیسز انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں وہاں جا گئے تھے, اس میں فیصلہ ہوا تھا اور اس میں ان کو سزا ملی تھی. میرے خیال میں اس انڈین جنرل کو اس سٹیٹمنٹ کے اوپر یہ سزا کیا, میرے خیال میں اس کو ڈیتھ پینلٹی میرے خیال میں اس کو مل جائے گی. مجھے افسوس ہے کہ یہ اتنے بڑے عہدے پہ رہ کے, اتنے ذمہ دار عہدے پہ رہ کے, یہ اگر کاش ہو سکے تو آپ چلائیں. یہ چل بھی رہی ہے, اور یہ واقعی اس نے باتیں کہی ہیں. یہ باتیں کہنا کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے تو کہہ دی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بات باقی نہیں رہی. ہاں البتہ ایک بات میں کہوں گا بڑے وثوق سے, میں انجینئر ہوں, وہی بات ہے فیکٹ بیس کے اوپر ہوں. جب یہ انڈس واٹر ٹریٹی شیلف ہوئی, اس کے بعد انہوں نے بگلیار ڈیم اور کشن گنگا کے ذریعے پاکستان میں پانی کے ان ڈیمز کو مینوپلیٹ کیا, یہاں فلیکچویشن آئی. اور ایک بڑی جمبے کی بات یہ ہے کہ میں تو ایک عام آدمی ہوں جس کا سرکار سے کوئی تعلق نہیں ہے, نہ میرا کوئی پاور کوریڈور میں, نہ کبھی میں منسٹری آف کلائمیٹ چینج میں گیا ہوں, نہ منسٹری آف پاور میں گیا ہوں. آپ یقین کریں اس رپورٹ کی بیس کے اوپر, جس کو بعد میں خود نریندر مودی میں گجرات میں کہا کہ دیکھا اب مزہ آیا پاکستان کو. یہ میں باتیں, اور میں نے شاید اس کے اوپر ایک UN پہ لیٹر بھی اس وقت لکھ دیا تھا, لیکن اس کو فالو اپ کرنے کے لیے پیچھے ایک ظاہر ہے کہ انسٹیٹیوشنل بیک اپ چاہیے ہوتا ہے. ظاہر ہے جی میں تو کسی کے پاس نہیں جاؤں گا, یہ کوئی ڈی جی ایس پی آر وغیرہ یہ لوگ بڑے انٹرسٹ لیتے ہیں ان باتوں پہ. اگر واقعی لار ڈیم کے اوپر بھائی 3 بڑی سائٹ ہیں, چھوٹے ڈیم تو دیکھیں وہ ہمیں وارہ ہی نہیں کرتے. یہ اس کے بڑا کمپیریٹیو انالیسز ہے. مثلاً آپ بنا لیں 4000 چھوٹے ڈیم, یہ میرے اپنا ایک انالیسز ہے. اس کے مقابلے میں ایک میگا ڈیم بنا لیں, وہ مطلب تربیلا ہے, میں بات کر رہا ہوں تربیلا, اس کے مقابلے میں جو سندھ میں بنے کتنے ہیں, کسی کی جی
10,000 ہے, کسی کی 20,000 ایکڑ فیٹ ہے. یہ کتنا ہے؟ 60 لاکھ ایکڑ فیٹ. یار کیا بات کر رہے ہیں, اور ان کی کاسٹ کہاں جائے گی؟ یہ باتیں اس طرح کی کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے. میری کل پرسوں کسی ٹاک شو میں ملاقات ہوئی ہے منسٹر واٹر سورسز ہے. مجھے یقین کریں سبحان کہ مجھے لگا کہ بیچارے کو زبردستی اس منسٹری بٹھایا گیا, ان کو کچھ پتہ نہیں ہے. اب دوسری طرف ہمارے ایک منسٹر کلائمیٹ چینج ہے, وہ ایک ہی راگ اپلاپ رہے ہیں. وہ پتہ کون سا کر رہے ہیں کہ جی کلائمیٹ چینج ہے, کلائمیٹ چینج ہے. اس کو پک کیا پاکستان کی این جی اوز نے. آپ نے ایک پروگرام کرنا ہے, بلکہ پوچھنا ہے بڑے بڑے اداروں سے, ایف آئی اے نیب سے, کہ بتائیں کون سا کام آج تک گراؤنڈ کے اوپر کسی این جی او نے کیا اور اس سے کلائمیٹ میں ہمارے پہ کوئی فرق پڑا ہے. اگر دیکھیں آج کل سینسر لگے ہوئے ہیں, کوئی ڈیٹا لینا چاہے مجھ سے لے لے. ایئر کوالٹی کا ڈیٹا آپ کو ریئل ٹائم شیئر کرتا ہوں, پاکستان کی ورسٹ ہے. اس کے بعد ہم نے ایڈریس نہیں کیا. ہمارے پاس جو باقی ڈیٹا ہے, میں لمبی اس ٹیکنیکل ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, یہ لگاتار ایکسپونینشل انکریز ہو رہا ہے. وہ کہتے ہیں نا جی, سب سے پہلے سفیان ایک رپورٹ آتی ہے پیتھولوجسٹ کی کہ بلڈ میں آپ کے یہ فلاں یہ, پھر ڈاکٹر علاج کرتا ہے. اس کی طرف تو کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے. جو بندہ آ رہا ہے وہ ایک پہ لگا ہے اور اس کا مقصد صرف ایک ہی ہوتا ہے. یہ بتائے گا کہ صوبہ سندھ میں جو آر بی او ڈی پروجیکٹ اور جو مختلف جو جس میں اندر کرپشن کی ایک داستان ہے, اینٹی کرپشن نیب پہ کیسز ہیں, بلینز روپیز میں سائفن آف ہوئے ہیں, وہ کس فلڈ ایمرجنسی کے نام پہ فنڈز میں سائفن آف ہوئے ہیں. بہت سے نام ہم نے بھی پروگرام میں اپنے رکھے. لیکن وہاں صوبہ سندھ کے میں جو ریلا داخل ہوتا ہے, یہاں کی حکومت کہہ رہی ہے کہ وی آر ایکسپیکٹنگ اور ہم وی آر پریپیئرنگ فار سپر فلڈز. تو کتنی آپ کو لگتا ہے کہ سندھ میں جو انفراسٹرکچر ہے, فلڈ میٹیگیشن سٹرکچرز ہیں, ان کا سٹرکچر کتنا سٹرونگ ہے؟ جو گورنمنٹ کی پریپریشن ہے وہ آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں, اور آپ کس طرح کا ڈیمیج ایکسپیکٹ کر رہے ہیں سندھ میں؟ میں تو اس میں میرا بڑا بٹر ایکسپیرینس ہوا. بٹر ایکسپیرینس یہ ہوا کہ سکھر براج کے پر میری رپورٹ نہیں تھی, یہ تو ڈچ کی تھی, چائنیز کی تھی. میرے خیال 3 دن پہلے ان کے پروجیکٹ ڈائریکٹر کا فون آیا, اور جو انہوں نے مجھے بری بلی سنائی میں کچھ نہیں کہہ سکتا. لیکن بڑی مزے کی بات ہے, پروجیکٹ ڈائریکٹر سکھر کے اسی کے دفتر میں جو اس سے سینئر ہے, وہ کہتے ہیں سپرنٹینڈنٹ انجینئر, آپ دیکھ لیں پوری انٹرنیشنل میڈیا میں, اس نے کہا جی یہ جو اس کی ریپیئر ہوئی ہے یہ انتہائی ناقص ریپیئر ہوئی ہے. مجھے ڈر ہے. دیکھیں سفیان, اس پروگرام کے بعد میں نے آپ نے دعا کرنی کہ یا اللہ وہاں سے سارے ریلے گزر جائیں. اگر ایک بندہ جو ایس سی ہے سکھر براج کا, صرف میرے خیال میں ایکسپریس ٹریبیون میں 3 سپٹمبر کی اس کی بہت بڑا پورا لیٹر چھپا ہوا ہے, جو اپنے سیکٹری کو لکھ رہا ہے کہ جی یہ پوری جو اس کے گیٹس کی جو ریپیئر ہوئی ہے, جو کہ 80 ایئرس کے بعد ہوئی ہے, یہ ساری ناقص ہوئی ہے, یہ سسٹین نہیں کرے گی. تو اب بات رہ گئی دواؤں کی. میں تو یہاں پہ میں تو یہاں پہ لوکل میرا اسلام آباد میں کر رہا ہے یا مری میں ہے, میں تو یہاں پہ دماغ کراؤں گا آپ کراچی میں کرائیں کہ یا اللہ یہ ریلے وہاں سے گزر جائیں. ایک بات. پھر کوٹری براج کے جو گیٹس ہیں ان کا کیا حال ہے, اس کے متعلق بھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. لیکن ایک بات بڑی کلیئر ہے کہ اس ڈچ رپورٹ میں اور چائنیز نے اس پہ جو برج بنائے ہیں, یعنی برج بٹوین یعنی لیفٹ بینک اور رائٹ بینک, بڑی ریزرویشن ان کی کہ یہاں فلڈ بڑا کومولیٹ اس لیے ہوا ہے کہ برج کے سپین کو کم کیا گیا. دیکھیں ایسے کہ دریا اتنا ہوتا ہے, اور جب برج بناتے ہیں نارملی ڈیزائنرز پا کرتا ہے اتنا لے آتے ہیں تاکہ وہ سپین کم سے کم, وہ کاسٹ کم رکھی جائے. مجھے ڈر ہے کہ پانی وہاں پہ پھر دوبارہ کہیں ایکومولیٹ نہ ہو جائے اور سندھ دوبارہ کہیں ڈوب نہ جائے. یہ سارے جو ایشوز ہیں یہ انجینئرنگ کے ہیں, ان کے سولوشنز ہیں. دنیا کب سے کہاں جا چکی ہوئی ہے. اس کے اوپر یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ جی یہ کلائمیٹ چینج ہے, یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے. دیکھیں یہ ایک نعمت ہے اور عذاب یہ پھر دیکھیں اسی پانی سے بجلی بھی بنتی ہے, اسی پانی سے سیلاب بھی آتا ہے. آپ کو اللہ نے آج کون سی گیجٹری نہیں ہے, مطلب آج کیا ہم کہاں بیٹھے ہوئے ہیں. میں ایک آپ کو مثال دوں کہ بڑی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ منگلا ڈیم اس میں جب 62 میں شروع ہوا اور تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ 8 سال میں مکمل ہوا ہے. آپ ذرا دیکھیے کہ بادشاہ ڈیم جس کا افتتاح جنرل مشرف نے کیا
6 یا 7 میں آج بھی اس کی پروگرس 20 یا 22% ہے. Exactly. تو آپ کیا یہ اللہ کی رحمت بارش ہے, لیکن اس کو ہماری نااہلی اور غفلت نے جو ہے وہ ایک عذاب ہم پر وہ بن گئی ہے, اور اس سے جانوں کا نقصان بھی ہو رہا ہے. دعا جس طرح آپ نے کہا کہ ہم دعا ہی کریں کہ اللہ تعالیٰ اس وقت محفوظ رکھے. سندھ میں اب یہ ریلا آئے گا اور یہاں پر آبادیوں کو محفوظ رکھے, فصلوں کو محفوظ رکھے, لائف اسٹاک کو محفوظ رکھے. میں بہت شکریہ ادا کروں گا اشرف صاحب, آپ نے بڑے کھل کر فیکٹس بیان کیے. ایک بار پھر سے پروگرام میں ایک بریک لیتے ہیں, اس بریک کے بعد ہم صرف سمرائز کرنے آئیں گے آج کے پروگرام کو. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب. یہ آج پروگرام میں تفصیلاً گفتگو ہوئی کہ کس طرح سسٹمک نگلیکٹ یا پھر سسٹمیٹک فیلئر تھا یہ جو آج ہم نے دیکھا کہ جس وجہ سے تباہ کاریاں ہوئیں. جو الفاظ ہیں ایگزیکٹلی کہ دس واز ناٹ اے ٹریجڈی آف رین, یعنی یہ بارشوں کی صرف نقصان نہیں تھا بلکہ یہ نگلیکٹ اور کرپشن یعنی غفلت اور بدعنوانی کی ایک بڑی داستان تھی جو آج اور ابھی بھی ہے, جس وجہ سے عوام بھگت رہی ہے. سیلاب سے متاثرین جن کی تعداد سینکڑوں نہیں ہزاروں میں آ چکی ہے, اور ساتھ میں کئی انفراسٹرکچر لاسز ہے جو بلینز آف ڈالرز میں جا کر اماؤنٹ کرے گا. ابھی تو صرف انیشل اسسمنٹس ہیں, اس ریلے سے اور کتنے نقصان ہوں گے اس کا تخمینے ابھی ہونے ہیں. اسی نوٹ پہ پروگرام کو وائنڈ اپ کریں گے. فار یور فیڈ بیک یو کین رائٹ اس آن فیس بک, ای میلز اینڈ ایکس. دیکھتے رہے گا, اب تک اپنا بہت خیال. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.